السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر وعافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور دن ہمیں نصیب کیا جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، یاد الہی کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کے بعد جو لیول آتا ہے وہ شکر کا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین۔ اگر دیکھا جائے تو انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کی زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں، بے حساب بے شمار۔ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں اس چھوٹے سے وجود کے اندر انسان اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے آس پاس، اس کے ماحول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہر وقت اس کے اوپر نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کے بجائے دوسرے انسانوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اپنے رب کی یاد کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکالتا نہیں ہے کہ میں اللہ کو یاد کر لوں، جو اللہ مجھے ہر وقت یاد رکھے ہوئے ہے، جو ہر وقت اپنی رحمتیں میرے پاؤں کے نیچے نچھاور کر رہا ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہی ہے نا، اس نے میری زمین کو میرے پاؤں کے نیچے اس کو بچھا دیا کہ اس کے اوپر میں چل سکوں، جس نے میرے لیے راستوں کو مزین کیا، اس زمین کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ کچھ وقت میں اسی کے لیے نکال دوں، اس کا شکر ادا کر لوں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، باقی سب کاموں کے لیے وقت نکل آئے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی پارٹی ہے، کہیں کوئی فنکشن ہے، کہیں کوئی فیملی کے اندر کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس کے اندر جو دنیا سے ریلیٹڈ جس کے اندر ڈسکشن ہوگی، یا کوئی انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے اندر صرف دنیا کو کس طرح سے ہم چیز کر سکتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھگانے کے لیے کچھ وہاں آپ کو ٹپس دی جائیں گی کہ یہ کریں پھر آپ دنیا کے اندر یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھگانے کے لیے جو چیزیں، جو میٹنگز، جو بھی ان کا ایجنڈا ہو، ہم ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاؤں نہیں رکتے ہوتے ایک جگہ کے اوپر، ہم بلکہ باقی سب لوگ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹی دیر ہو گیا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اچھا تمہاری میٹنگ تھی فلاں، اس کا کیا ہوا؟ تم نے تو جانا تھا، ابھی تک تم لیٹ اتنی کیوں ہو گئی ہو؟ کس پہ جاؤ گی؟ کیسے واپس آؤ گی؟ کتنے گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا؟ کتنا ٹائم اس کے اوپر لگاؤ گی؟ پھر واپس آ کے تم نے رپورٹ دینی ہے۔ ایسے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ہم سے کون سوال کرتا ہے کہ آج تم نے کیا ایک سپارہ تلاوت کیا؟ کیا تم نے آج کے دن میں قرآن کو کھول کے بھی دیکھا ہے؟ تم نے کتنا ٹائم قرآن کے ساتھ سپینڈ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ میٹنگ جو ہماری ہوتی ہے اس کو اتنا امپورٹنٹ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کسی سے سوال کریں۔ جس چیز کی ہماری نظر کے اندر ویلیو ہوتی ہے اسی چیز کو تو ہم اسی چیز کے بارے میں تو سوالات کرتے ہیں بار بار، اسی کی تو کیئر کرتے ہیں، اسی کے بارے میں تو بار بار ہم دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن قرآن، اس کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کر دیا ہے؟ اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس سے سوال نہیں کرتے، ان کی اگر کہیں پہ میٹنگ ہو رہا ہو یا کہیں پہ فیملی میں کسی سے میں لے کے گئی ہوں نا، ہم وہاں پہ پوچھیں گے وہاں پہ کون کون تھا، کیا ڈسکشن ہوئی، کتنا ٹائم آپ وہاں پہ رہی ہیں، کیسے آئی گئی ہیں، اپنی مما سے بھی پوچھیں گے، بابا سے بھی پوچھیں گے۔ لیکن ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے مما آپ نے دن میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ اگر نہیں کی تو وضو کر لیں، پھر ہم ساتھ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ اپنی فیملی کو جنت میں پہنچانے کے لیے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کی بات کی جائے تو ہر جگہ پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ماما آپ کو وہاں پہ جانا ہے نا، رکے میں آپ کو کپڑے اسٹری کر کے دیتی ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن کو اتنا کیوں اوپر سے پوچھ ڈال دی ہے؟ قرآن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کتاب تھی، اس کے ساتھ ہمارے سلف صالحین کی راتیں گزرتی تھیں، اسی کے اوپر دن گزرتا تھا۔ شکر کرتے تھے کہ کچھ مجھے وقت ملا ہے میں قرآن کے ساتھ سپینڈ کروں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ٹائم ملا ہے ہم موبائل کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیں۔ اگر ہم
ہمیں ایک پارٹی کے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یونیورسٹی کے اندر ایک پارٹی ہے، اس کے اندر ہمیں ایز اے چیف گیسٹ بلایا جا رہا ہے کہ آپ اس مجلس میں آئیں گی اور اس پارٹی کے اندر آئیں گی، اس کے اندر آپ ایز اے چیف گیسٹ ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ نے لازمی آنا ہے اور ہر حال میں آنا ہے۔ اب آپ کیسے جائیں گی؟ آپ کا کیسا رویہ ہوگا؟ آپ کی پریپریشنز اس ٹائم پہ کس لیول کی ہوں گی؟ اچھے سے تیار ہوں گی نا؟ کوشش کریں گی کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں لگوں، ڈریسنگ میری سب سے پیاری ہونی چاہیے، چاہے میں حجاب بھی کروں لیکن میں پراپرلی کر کے جاؤں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے جاؤں، صاف ستھرا رکھوں میں، اور اپنی زبان کو میں اس طرح سے استعمال کروں، کیونکہ وہ لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، مجھے پروٹوکول اس قدر دے رہے ہیں کہ مجھے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا ہے، تو مجھے اپنا لیول مجھے اپنے آپ کو اسی لیول کے اوپر مینٹین رکھنا ہے نا، جتنی ڈیو رسپیکٹ وہ مجھے دے رہے ہیں، آفٹر آل میں نے اس کو پروو بھی کرنا ہے کہ میں اس کی اہل ہوں۔ اب ہم وہاں پہ کس قدر تیاریاں، پھر ہمارے گھر میں ڈسکشن چلے گی اپنے دوستوں کے ساتھ، اچھا مجھے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ اسپیشل میرے لیے پروٹوکول ہوگا، تو مجھے کیا پہن کے جانا چاہیے؟ اچھا اس وقت پہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے نا؟ اچھا، اور مجھے وہاں پہ بلایا گیا ہے، پھر مجھے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، پھر کیونکہ چیف گیسٹ کی تو اسپیچ لاسٹ پہ ہوتی ہے، تو مجھے ہر ایک کی اسپیچ کو پراپرلی سننا بھی چاہیے نا، اور اس کے بعد جب اسپیچ اینڈ ہو جائے گی، سب لوگوں کی باتیں اینڈ ہو جائیں گی، پوری پارٹی اینڈ ہو جائے گی، جو انہوں نے ایونٹس اس کے اندر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے ہو جائیں گے، ایٹ دی اینڈ پھر مجھے اس کے حوالے سے کوئی اپنے کمپلیمنٹس بھی دینے ہیں نا، مجھے اس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک بھی دینا ہے، ایز اے چیف گیسٹ میری تو کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی، تو مجھے ان کو نبھانا ہے۔ ایسی بات ہے نا، کتنی زیادہ ہمارے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوتے۔ اب ایسا ہو جائے کہ اس پارٹی کے اندر ہم جائیں، لیکن اس پارٹی کے اندر سے ہمیں کک آؤٹ کر لیا جائے کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کی جگہ پہ ہم نے دوسرے لوگوں کو چنا ہے، آپ یہاں پہ نہیں اسٹے کر سکتی، آپ جائیں۔ وہاں سے گیٹ سے نکلتے ہوئے ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمارے دل کے اندر جو جذبات ہیں ان کی لہریں کس طرح سے ٹھاٹے مار رہی ہوں گی؟ جب ہمیں وہاں سے نکالا جائے گا تو ہمارا دل کس قدر کرچیاں ہو کے ٹوٹ کے بکھر چکا ہوگا، کس قدر ہم انزائٹی کے اندر ہوں گے، کس قدر پریشان ہوں گے۔ وہ جب واپس آئیں گے تو جن لوگوں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا تھا، جن کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کیا پہن کے جائیں، کیسے جائیں، وہ ان لوگوں کو ہم واپس آ کے کیسے بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور جب مجھے نکالا گیا وہاں سے تو میری کیفیت کیا تھی؟ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے یہ چیزیں شیئر کریں گے؟ کتنی امبیرسمنٹ، کتنی شرمندگی، کتنا دکھ، کتنی پریشانی، جیسے آپ امیجن کیجیے فرمائیں، یا پھر آپ کسی شادی میں ہیں، وہاں سے آپ کی انٹری بین کر دی جائے کہ سوری ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ جائیے، وہاں سے نکال دیا جائے، کیسا محسوس ہوگا؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ بروکن، کمپلیٹلی بروکن۔ کچھ ٹائم کے لیے ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، نارمل لائف میں آتے ہوئے ٹائم لگے گا، پھر جب جن لوگوں کے سامنے ہمیں نکالا گیا ان کے سامنے ہم ندامت سے سر اٹھائیں گے نہیں کہ آپ کی غفلتوں کی وجہ سے، آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کو ہم نے اتنا زیادہ پروٹوکول دیا کہ آپ کو ہم ایز اے چیف گیسٹ بلا رہے ہیں، آپ ہماری پارٹی کا ایک موسٹ امپورٹنٹ فگر ہوں گے، اس کے اندر آپ اتنی سستی برت رہے ہیں، آپ نہ ٹائم پہ آ رہے ہیں، آپ نہ ہی پورا پروگرام سن رہے ہیں، اور آپ پہلے ہی جانے کی تیاریوں کے اندر ہیں، اور جو پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر، جو پارٹی چل رہی ہے اس کے ایونٹس کے اندر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جو چیزیں جو ڈسپلن آپ کو بتایا گیا تھا آپ اس نے بالکل اس کو فالو نہیں کر رہے، آپ کی اٹینشن 0% ہے، آپ کو ہم نے اتنے لوگوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کر کے آپ کو ہم نے ایز اے چیف گیسٹ بلایا اور آپ نے اس کو ویلیو نہیں دی، لہٰذا ہم آپ کو نکال رہے ہیں، اب یہاں سے چلے جائیے۔ تو ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے اگر ہمیں اس چیز سے نکال دیا جاتا ہے جہاں پہ اتنا زیادہ اسپیشل پروٹوکول ہمیں مل رہا تھا، جس کے لیے ہماری سلیکشن ہوئی تھی، وہاں سے اگر نکال دیا جاتا ہے تو ہم پھر بعد میں کہیں آئی ایم فیلنگ بروکن، یا ہم اس ٹائم پہ ہمیں سیڈنس فیل ہوگی، وہاں پہ ہماری گلومی کنڈیشن ہوگی،
وہاں پہ ہم کھانا پینا چھوڑیں گے، موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں گے، ہر چیز اس ٹائم پہ سیکنڈری ہو جائے گی. سب سے پہلے ہمیں یہی تھاٹس ہمارے ذہن کے اندر ہوں گے کہ کس قدر میری تذلیل ہوئی ہے اور میری اپنی ہی اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے. اب یہاں پہ یہ تو معاملہ تھا ایک دنیا کا، ایک دنیا کی مجلس تھی، ایک دنیا کی پارٹی جو کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہو جانی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس، میکسیمم 2 گھنٹے، میکسیمم ایک دن چلے گی. اچھا ایک ہفتہ چلا لیں، ایک مہینے تک چلو چلا لیں کہ اس کی تیاریوں کے اندر اس کو اینڈ کرتے ہوئے اس کی ایکسائٹمنٹ ایک مہینہ بس. اس کے بعد ایوری تھنگ ول بی نارمل. آپ 2 3 4 بار ان لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، اس کے بعد ٹھیک ہے یو ول ٹرائی ٹو امپروو یور کریکٹر، دیٹس آل. اس کے بعد بہت سے لوگوں سے یہ بات ذہن سے نکل بھی جائے گی، کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے بارے میں آل دی ٹائم سوچتا رہے، آل دی ٹائم ڈسکشن کرتا رہے. ہاں ایک بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو اگر لوگ 1 سال 2 سال ڈسکس کرتے رہیں گے، اس کے بعد آنے والی جنریشنز بھول جائیں گے کہ یہ بھی کوئی تھا، ایسے بھی کچھ ہوا تھا. ان کے لیے ایک نارمل سی چیز ہوگی، کیونکہ آنے والے حالات بالکل اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتے جاتے ہیں، برے ہوتے جاتے ہیں. تو ان کو وہ ساری چیزیں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی چیز اس میں اب نارمل فیل ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اب یہ تھی دنیا کی اگزامپل، یہ تھا دنیا کا معاملہ. اللہ اکبر. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو قرآن کلاس سے ریموو کر دیے گئے، اور کس لیے ریموو ہوئے؟ صرف اپنی سستیوں کی وجہ سے، قرآن کو ویلیو نہ دینے کی وجہ سے. وہاں پہ دنیا کی جو پارٹی تھی نا ہماری یونیورسٹی کی، اس کے اندر تو چنا گیا تھا، کس نے وہاں کے یونیورسٹی کے ڈین نے چنا تھا، یا پھر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں انہوں نے چنا تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا تھا. ڈین کو یا ایچ او ڈی کو پارٹی اتنی قریب نہیں ہوتی اس کے، اوکے اٹ ڈزنٹ میٹر، اگر چیف گیسٹ آتا ہے نہیں آتا تو ہم کسی اور کو دے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام بہت محبوب ہے، اور اپنے محبوب بندوں کو ہی اپنے کلام کے لیے چنتا ہے. لیکن اگر وہی بندے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نا، اللہ تعالیٰ اپنے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہلائی کا ارادہ کیا اس کو دین کی سمجھ دی. دین کی سمجھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا تھا. لیکن ان کا کیا رویہ تھا؟ اس بندے کی طرح جس کو ایز اے سی ای او چنا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ سی ای او کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، اور جو رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کیے تھے ان کو کوئی بھی نہیں فالو کیا، اپنی مرضی سے گیا، اٹینشن نہیں دی. سیم ان اسٹوڈنٹس نے بھی. اللہ اکبر. بہت دکھ ہے، بہت بہت دکھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ہدایت کے اوپر کاربند کر دیں. الہی ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ ہمیں چن لیجئے اور ہمیں اس راستے کے اوپر استقامت نصیب فرما لیجئے. جن لوگوں نے قدر نہیں کی قرآن کی، قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا کہ اس ٹائم پہ کلاس ہے، آ جائیے، نہیں آئے. اللہ سبحانہ وتعالی بھی دیکھتے رہے. جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس واپس کانٹیکٹ کریں، واپس ہم سے بات کریں، پھر ہم ان سے ان کو دوبارہ سے گروپ میں ایڈ کریں اور یہ اسٹوڈنٹس ریگولرلی کلاسز لیں. لیکن کلاس کے لیے، قرآن کے لیے بلایا جا رہا ہے نا. کوئی دنیاوی پارٹی ہوتی تو آپ ان تیاریوں کو لے آتی. 5 منٹ کلاس سے پہلے کھول کے کتنے اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی قرآن کلاس اسٹارٹ ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، سو مجھے فاستبقوا الخیرات میں سے ہونا ہے، سابقون الاولون میں سے ہونا ہے، اور مجھے پراپرلی سننا ہے نا اس مجلس کے اندر ہو کیا رہا ہے. اس بندے کی طرح جس کو پارٹی میں بلایا کہ اس نے ایونٹ کو کنسیڈر نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا چل رہے ہیں، تو وہ ایٹ دی اینڈ فیڈ بیک کیا دے گا جب اس نے ایونٹس کو غور سے دیکھا نہیں، ان کے میسیجز کو سمجھا نہیں کہ آخر یہ لوگ جو پرفارمنس کر رہے ہیں، پرفارمنس دے رہے ہیں، اس کا میسیج کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، کس چیز کو یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا ایسا میسیج ہے جو ان ایکشنز کے تھرو پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جن اسٹوڈنٹس نے بھی پھر اس کا جو حال ہوا، پھر ایسے ہی قرآن کے ساتھ جو لوگ معاملہ کرتے ہیں ان کا بھی ایسے سیم حال ہوتا ہے. قرآن کو ویلیو ہی نہیں دی، کلاس کو ویلیو ہی نہیں دی، اور جسٹ بس اتنا سا قرآن کلاس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے قرآن ہے، پڑھتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، آج نہیں تو کل لے لیں گے، کل نہیں تو 1 ہفتے کی چھٹی کر لیتے ہیں، 3 ماہ کی چھٹی لے لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم جا کے پراپرلی پڑھیں گے. ہماری کلاس کوئی اتنی لمبی تو نہیں ہوتی کہ آپ کو 3 ماہ کی چھٹی چاہیے. بہت شارٹ سی 10 منٹ 15 منٹ 30 منٹ سے اوپر کبھی کوئی کلاس نہیں کی. 20-25 منٹ کوشش کرتے ہیں اس سے بھی کم ہو.
اتنا سا ٹائم بھی قرآن کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جی چلو کوئی بات نہیں، کلاس ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. تو جو لوگ قدر نہیں نہ کرتے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر نہیں کرتے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کلام سے دور ہی کر دیتے ہیں. پھر ان کا انجام پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں کہ ہم قرآن کے حوالے سے غفلت برتیں. ہماری غفلتیں دنیا کی کسی معاملے میں ہم غفلت نہیں کرتے، ہر معاملے میں ہم ایکوریٹ چل رہے ہوتے، لیکن قرآن کے معاملے میں پیچھے رہنا ہے. کیوں؟ نعمتوں کے اوپر ناشکری نہیں کی جاتی، بلکہ نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا جاتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں کو ہمارے اوپر زیادہ کر دیں گے، اور پھر ہم شکر میں بھی اضافہ کریں. ساتھ ساتھ صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا، عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کیجئے. عمل کے ذریعے بھی پروو کیجئے کہ قرآن کلاس از امپورٹنٹ فار یو. باقی چیزوں کو سیکنڈری کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کلاس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی کی شادی چھوڑی جا سکتی ہے، کسی کی کوئی بہت امپورٹنٹ اس کی دعوت تھی اور کسی وجہ سے کہ میں چھوڑ سکتی ہوں، چھوڑی جا سکتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے. قرآن کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جبکہ قرآن شفا ہے؟ بیماری کی وجہ سے قرآن کو اگر ہم بیٹھ کے قرآن کلاس نہیں لے سکتے، ہم ٹیک لگا کے کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کے ہم بیٹھ کے لے سکتے ہیں. اسلام ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا. قرآن کو چھوڑنے کا آپشن قرآن کہیں نہیں دیتا. قرآن کو اگر ویلیو نہیں دیں گے تو اس سے دور کر دیے جائیں گے. اور دنیا کی اگر پارٹی سے یا کسی فنکشن سے نکال دیا جائے نا، بڑے ہم رود ہو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ایک وہ سٹوری آپ کے سامنے ایکسپلین کی. اللہ اکبر، قرآن کلاس سے ریموو ہو گئے، ڈیلیٹ کر دیا گروپ، چیٹ یہاں سے ڈیلیٹ کر دی گروپ کی، بس بلا دیا، بس اٹھ کے موبائل سائڈ پہ رکھا، جا کے گپ شپ میں مصروف ہو گئے گھر والوں کے ساتھ. یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنی بڑی نعمت سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے. آج کوئی افسوس نہیں، کوئی مداوع ہی نہیں، کوئی ندامت ہی نہیں، کوئی تھوڑا بہت ایک پچھتاوا، کوئی گلٹ وہی محسوس نہیں ہو رہا. اچھا جی، جسٹ واٹس ایپ پہ تھے نا، واٹس ایپ پہ کیا کلاس نہیں ہے؟ کلاس کے اندر بھی ایسے ہی کیا ٹیچرز نہیں پڑھاتے سامنے بیٹھ کے؟ ایسے ہی ان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. قرآن یہی نہیں ہوتا، چینج ہوتا ہے کیا اس سے؟ اتنی ناقدری کیوں؟ قرآن کے ساتھ ایسا بیہیویئر کیوں؟ کسی دنیاوی سبجیکٹ کے ساتھ اگر ہمیں اس ایک لیکچر کی سمجھ نہیں آئی، 10 سوالات اٹھاتے. قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں؟ قرآن کی اگر 10 کلاسز لی نہیں ہیں، ان آیات کو کیسے سمجھیں گے بعد میں؟ اتنا بڑا اجر، ایک آیت اگر ہم کسی کو سکھا دیتے ہیں تو یہ ایک سر ہونٹنی سے بہتر ہے. اللہ اکبر، سر ہونٹنی کی آج کا پرائس کیا ہے؟ اور اگر اس صرف ایک آیت اگر ہم ڈیلی بیسس پہ 2 سیکھتے ہیں تو 2 کروڑوں کے سودے یہاں پہ 10-20 منٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس قدر ناقدری، کروڑ روپے اس سے بہتر ہے، اس کی ایکول نہیں، بہتر کروڑوں روپے سے بہتر کو ایسے ریجیکٹ کر دینا، اس سے منہ پھیر دینا ڈیلی بیسس پہ. اتنی بیوقوفی، اتنی کم عقلی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے کہیں کسی اور طریقے سے ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین. ہمارا مقصد بھی کسی کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف یہاں پہ لیٹس اپڈیٹ اور ویژن کے ساتھ آئیں اور یہاں پہ کلاس لیں. نو، آپ کو جہاں سے حق بات پتہ چل رہی ہے، یاد رکھیے حق، گمراہی کی بات نہیں، واضح دلائل کے ساتھ جو بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس کو سیکھیے. یہاں سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن اسے قرآن سے دور مت ہو جائیں. قرآن کو اس قدر ڈی ویلیو نہ کریں، اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. قرآن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ 10-20 منٹ قرآن کلاس کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی کامیابیاں آپ کو آلریڈی مل چکی ہیں، کتنی کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں، اور آپ انہی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، جس وجہ سے وہ کامیابیاں آپ سے اور دور ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے پورے دن کے آپ کے اتنے کام بکھرے پڑے ہیں، صرف 10-15 منٹ جو قرآن کو دیے، اس کی وجہ سے سارے پورے آپ کے کام
پورے گھنٹے کے، پورے دن کے یا پوری زندگی کے آپ کے کام اللہ تعالیٰ ان کو سیکوینس، ان کو ترتیب لگا دے، ان سب کے اندر برکت ہو جائے، وہ سارے پراپرلی اپنے ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہیں. کتنی جلدی ہے، کتنا ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے جانا کہاں چاہ رہے ہیں، اتنی جلدی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، بھاگتے 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 قرآن سے ہی دور ہو جاتے ہیں ہم. دنیا اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ہمارے لیے. دنیا کی چیزوں کے اوپر چلو پچھتاوا تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کوئی چیز میں چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ چیز ملے لیکن وہ ملی نہیں. قرآن کلاسز کو چھوڑنے کے اوپر اتنا سا محسوس بھی نہیں ہوتا. ناقدری نہیں کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتخاب ہے، آپ اس کے انتخاب کی ناقدری نہ کریں، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا اگر آپ نے پا بھی لی، کام کر کر کے سب کی محبتیں، سب عزتیں سمیٹ بھی لیں، یاد رکھیں ایک دن نفسی نفسی کا دن آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. لیکن الحمدللہ آج جو آپ سیکھ رہے ہیں، وہ جو ہم سکھا رہے ہیں، ایک دن ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ ابھی جو آپ کو لگتا ہے نا اتنا ٹائم لگ رہا ہے، اوہو ہم پتہ نہیں اتنا ٹائم کتنا، میم کتنا سلو پڑھا رہی ہیں، اوہو ہم تو بالکل اریٹیشن ہو جاتی ہے، اتنا لمبا ٹائم قرآن کے ساتھ کیسے کمپلیٹ کیسے ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنے سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا ذہن میں. یہی سورۃ البقرہ اور اس کے ساتھ جو آنے والی صورت ہے سورہ آل عمران کچھ ہی دنوں کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دونوں بادلوں دو بادل کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، سایہ کریں گے اپنے پڑھنے والوں کے اوپر. اس دن وہ لوگ حسرت کریں گے جن کو بار بار بلایا جاتا تھا پڑھ لیں، سیکھ لیں. آج ہم اس کی قدر نہیں نہ کریں، آج ہمیں بہت سلو لگ رہا ہے. یہ دونوں صورتیں جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی یا پھر بادلوں کے دو ٹکڑے جس طرح سے ہوتا ہے نا اس طرح سے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا تو ایک ورڈ سیکھنے والا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ خود سوچئے جن لوگوں نے، اب ہم کتنی آیت مبارکہ کے اوپر ہیں، 190 پلس ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں. تو جن لوگوں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ہیں، جو شروع سے لے کے ابھی تک ساتھ نبھا رہے ہیں اور قرآن کا ساتھ انہوں نے چھوڑا نہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے؟ کیا وہ عام لوگوں کی طرح ہیں؟ عام نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. یہ روزانہ پڑھنے کی ہمت کون دیتا ہے؟ قرآن کھولنے کی ہمت کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے نا. روزانہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی قرآن ٹائم ہے، قرآن پڑھ لو، بعد میں سارے کام کر لینا، چلو اٹھو. پھر ہم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہم قرآن کو لے کے واپس بیٹھتے ہیں، قرآن کلاس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کیجئے، ویلیو دیجئے اس کو. اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو قرآن کلاس سے ریموو ہو چکے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے قرآن کا ساتھ نہیں دے پا رہے، بالکل قرآن سے ڈسپیچ ہو چکے ہیں، ڈیٹیچ ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، سب سے پہلے تو ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ ریگولرلی کلاسز نہیں لیں گے تو جو اسٹوڈنٹس باقی ہیں، کیونکہ اب آپ کی ویکلی بیسس کی پر اٹینڈنس پریپیئر کی جائے گی، تو جو اسٹوڈنٹس ارریگولر ہوں گے ان کو بھی ریموو کر دیا جائے گا. کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس قدر ناقدری کرے کہ اس سے منہ پھیر کے روزانہ ٹیچرز پیچھے بھاگتے رہیں. بیچاری ساری ٹیچرز بار بار کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، رلاتے ہیں آپ سم ٹائمز ٹیچرز کو، لیکن وہ پھر بھی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں کہ کس نہ کس طرح سے یہ لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. کتنا عرصہ، تقریباً 8-9 ماہ بار بار ریمائنڈر دینے کے باوجود کلاسز نہیں لی، وہ ریموو کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اسٹوڈنٹس ریموو ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی واپس توفیق عطا فرمائیں. چاہے وہ جہاں سے بھی سیکھیں لیکن قرآن کے ساتھ کم از کم جڑے رہیں. اور جو ہم جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مزید استقامت نصیب فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حق بات کو ہماری زبان سے ادا ہونے اور ہر جو باطل بات ہے اس کو نہ ادا کروائیں ہماری زبان سے. ایسے الفاظ ہمارے منہ پہ آئے ہی نہ. جو خیر کی بات ہو، جو بہلائی کی بات ہو وہ ہماری زبانوں پر ہو، اور جو شر کی بات ہے، جو برائی کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہماری زبانوں سے دور کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک کلاس کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی محبت میں، اس کے کلام کی محبت میں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی محبت میں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی محبت میں، جنتوں کی محبت میں، جہنم کے عذاب کے خوف سے
ہمیں اس ٹائم کو اسپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم یہاں پہ، جس کو ہمیں کلاس کا نام دیا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ٹائم ہے جس ٹائم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر خیر کرتے ہیں. اللہ اکبر نام لے کے ایک ایک نام ابھی اناؤنس کیا جا رہا ہوگا سب کا. سبحان اللہ. اور کون اناؤنس کر رہا ہے ہمارا نام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور فرشتوں میں ہم پاپولر ہیں الحمدللہ. تو اس انتخاب کی قدر کیجیے. یہ ایسا انتخاب نہیں ہے جس کو ہم اگنور کر دیں، کبھی نہیں. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں. جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کے حال پہ رحم فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ان کو شفایاب فرمائیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الشافی ہیں. آپ کے علاوہ الہی کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بہت بیمار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں. اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور جتنی بھی ہماری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے والدین میں سے کوئی ہے جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا صدقہ جاریہ بنائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. مزید ان کی نسلوں کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں. ہر طرح کی ریاکاری سے بچائیں. الہی جو آپ مجھ سے بلوانا چاہ رہے تھے میں نے بولا. الہی اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، بے ادبی، گستاخی ہوئی ہے، میں اللہ آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. بے شک آپ کے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا. آپ بہتر جانتے ہیں دلوں کی کیفیت کو. آپ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی نیت کیا ہے. الہی آپ ہم سب کو درگزر فرما لیجیے. الہی قرآن کے ساتھ مرنا، قرآن کے ساتھ جینا، قرآن کے ساتھ چلنا، قرآن کے ساتھ سونا، قرآن کے ساتھ رکنا نصیب فرمائیے. قرآن ہمیشہ اس رسی کو ہمیشہ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی اس رسی کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما لیجیے. اس کتاب کو ہمارے لیے شفا بنا لیجیے. اس کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا لیجیے. الہی اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ہمارے دکھوں کو لے جائیے، ہماری پریشانیوں کو لے جائیے. الہی ہمیں حلال نصیب فرما لیجیے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.